کینیڈا کی وفاقی وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ نے بدھ کے روز بینک آف کینیڈا کے شرح سود کے فیصلے پر عوامی رد عمل جاری کیا۔ فری لینڈ نے ایک غیر منقول میڈیا بیان میں کہا کہ بینک آف کینیڈا کا اپنی راتوں رات سود کی شرح کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کینیڈینز کے لیے خوشائند ریلیف ہے۔ انہوں نے مرکزی بینک کی آزادی پر دوبارہ زور دینے کا ایک نقطہ بھی بنایا۔ انہوں نے کہا، بطور وزیر خزانہ میں بینک آف کینیڈا کی آزادی کا مکمل احترام کرتی ہوں کیونکہ یہ مہنگائی کو ہدف پر واپس لانے کے لیے اپنے مینڈیٹ کو فراہم کرتا ہے۔ ان کا یہ بیان ایک ہفتے کے بعد سامنے آیا ہے جب بینک کو ملک کے 3 وزرائے اعلیٰ کی جانب سے غیر معمولی اور عوامی سیاسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، جس میں شرح سود میں اضافے کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ آنٹیریو کے بی سی پریمیئر ڈیوڈ ایبی، پریمیئر ڈگ فورڈ اور نیو فاؤنڈ لینڈ اور لیبراڈور کے پریمیئر اینڈریو فیوری نے سبھی نے بینک آف کینیڈا کے گورنر ٹف میکلم کو خطوط بھیجے جس میں دعویٰ کیا گیا کہ بڑھتی ہوئی شرحیں زندگی کی لاگت کے بحران کو مزید خراب کر رہی ہیں۔ ایک نیوز کانفرنس میں فری لینڈ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ مناسب ہے کہ سیاستدانوں کو بینک آف کینیڈا کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے دیکھا جائے۔ انہوں نے کہا، میں اپنے لیے بات کرنے جا رہی ہوں۔ میرا ایک بہت ہی خاص کام ہے اور ایک بہت ہی خاص کردار ہے۔ میں وزیر خزانہ ہوں۔ انہوں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک آف کینیڈا کی آزادی کی حمایت کرنا واقعی مجھ پر فرض ہے۔ مرکزی بینک نے گزشتہ 18 ماہ کے دوران 10 بار شرح میں اضافہ کیا ہے۔ کرسٹیا فری لینڈ نے کہا کہ افراط زر جون 2022 میں 8.1% کی چوٹی سے گر کر اس سال جولائی میں 3.3% پر آ گیا ہے۔ تاہم افراط زر کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی بلند شرح سود کینیڈینز پر بہت زیادہ وزن رکھتی ہے۔ کینیڈا کے شہر ٹورانٹو اور جنوبی آنٹیریو کے بیشتر حصوں میں کئی دنوں سے جاری گرمی کی وارننگ کئی دنوں سے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے بعد ختم ہو گئی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے پہلی بار ٹورانٹو اور جی ٹی اے کے زیادہ تر حصے میں ہفتہ 2 ستمبر کو گرمی کی وارننگ جاری کی۔ اس موسم گرما میں درجہ حرارت اور ہیومیڈیکس بڑھنے کی وارننگ دی گئی۔ یہ کچھ عرصے میں جی ٹی اے میں موسم کے گرم ترین حصوں میں سے ایک تھا۔ جولائی میں 30 سے زیادہ درجہ حرارت کے 5 دنوں کے مقابلے میں اگست میں درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ تک پہنچنے میں کوئی دن نہیں تھے۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے کہا کہ گرم اور مرطوب موسم ہوا کے معیار میں بگاڑ لا سکتا ہے، جس کے ساتھ ایئر کوالٹی ہیلتھ انڈیکس اعلیٰ خطرے والے زمرے کے قریب پہنچ رہا ہے۔ اٹاوا سمیت صوبے کے کچھ حصوں میں گرمی کی کچھ وارننگیں برقرار ہیں، اگرچہ ٹورانٹو ممکنہ طور پر 40 سینٹی گریڈ کی طرح محسوس ہونے والے درجہ حرارت کے ایک اور مرطوب دن سے بچ جائے گا، لیکن اگلے 48 گھنٹوں میں یہ اب بھی گرم رہے گا۔ جمعرات کو شہر میں زیادہ سے زیادہ 26 سینٹی گریڈ کی توقع ہے۔ ہیومیڈیکس کی قدروں سے یہ 35 سینٹی گریڈ کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ الگ تھلگ طوفان اور بارش کا خطرہ ہے۔ جمعے کو درجہ حرارت اور بھی گر جائے گا، جس کی پیشن گوئی زیادہ ہے۔ 25 سینٹی گریڈ اور ہیومیڈیکس کی قدریں اسے 31 سینٹی گریڈ کے قریب محسوس کریں گی۔ ہفتے کے اختتام پر بارش کا ہلکا سا امکان ہے۔ دھوپ والے آسمان اور 24 سینٹی گریڈ کی پیشن گوئی کے ساتھ ہفتے کا دن ہفتے کا سب سے خوشگوار دن لگتا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کینیڈا کے کاروبار اور مصنوعات کو فروغ دینے کے لیے سنگاپور کے دورے کے ساتھ اس ہفتے ہند بحر الکاہل کے خطے کا دورہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے 2 روزہ دورے میں خطے کے کاروباری رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں کے علاوہ سنگاپور کے وزیر اعظم سے بھی ملاقاتیں متوقع ہیں۔ ٹروڈو اس ہفتے تجارت کے ساتھ ساتھ کینیڈین توانائی اور مصنوعات کو فروغ دینے، انڈو پیسفک رہنماؤں سے ملاقات اور 2 سربراہی اجلاسوں میں شرکت کے لیے ایشیا میں ہیں۔ سنگاپور کے دورہ جکارتا انڈونیشیا میں رکنے کے بعد آیا ہے، جہاں کینیڈا نے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی ایسوسی ایشن کے ساتھ ایک اسٹریٹجک شراکت داری کا آغاز کیا۔ شراکت داری کو ایک علامتی اشارہ سمجھا جاتا ہے جو کہ ہند بحر الکاہل کے خطے میں کینیڈا کی توسیعی موجودگی کی عکاسی کرتا ہے۔ ٹروڈو نے کہا کہ یہ آسیان کے 10 ممالک کے ساتھ آزادانہ تجارت کے معاہدے پر ہونے والی پیش رفت کو ظاہر کرتا ہے۔ کینیڈا نے بدھ کو 10 جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے ساتھ ایک مشترکہ بیان جاری کیا، جس میں عالمی غذائی عدم تحفظ اور غذائی ضروریات سے نمٹنے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے انڈو پیسفک خطے میں گرین انفراسٹرکچر اور سپلائی چین کی لچک پر سرمایہ کاری کرنے کے عزم کا حصہ ہے۔ انہوں نے آسیان انڈو پیسفک فورم میں تقریر کی۔ ان کا کہنا ہے کہ کینیڈا خطے کے اندر قابل تجدید توانائی،
پائیدار توانائی اور پانی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری پر مرکوز ہے۔ ٹروڈو نے کینیڈا کو قدرتی وسائل جیسے کھاد اور اہم معدنیات کے قابل بھروسہ فراہم کنندہ کے طور پر بھی پیش کیا۔ کہا کہ کینیڈا کے پاس صاف توانائی ہے جس کی دنیا کو اپنی سبز توانائی کی منتقلی میں مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے مشترکہ بیان میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ وہ خوراک کی تجارت میں سپلائی کو برقرار رکھنے کے لیے کینیڈا کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اس ہفتے کے آخر میں وہ نئی دہلی میں G20 سربراہی اجلاس کے لیے ہندوستان جائیں گے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں جنگی ساز و سامان امریکہ نے نہیں بلکہ افغان سیکیورٹی فورسز نے چھوڑا تھا۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کالعدم جماعت TTP کے زیر استعمال امریکہ کا اسلحہ ہونے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان سے جاتے ہوئے ایسا کوئی اسلحہ نہیں چھوڑا جو کسی کے کام آ سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو درپیش سیکیورٹی خطرات پر مل کر کام کریں گے۔ صدر بائیڈن کو احساس ہے کہ پاکستان کو ابھی بہت خطرات کا سامنا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی سے پریس بریفنگ میں پاکستانی صحافی نے سوال پوچھا کہ کیا انخلا کے وقت افغانستان میں امریکہ نے اپنا $7 ارب کا اسلحہ چھوڑا جو تحریک طالبان، پاکستان، داعش اور القاعدہ کے جنگجوؤں کے ہاتھ لگا ہے۔ مشیر قومی سلامتی جان کربی نے کہا کہ افغانستان سے انخلا کے وقت امریکی فوج نے صرف چند جہاز اور معمولی ساز و سامان چھوڑا جو قابل استعمال حالت میں نہیں تھے، آگ بجھانے کے آلات بھی چھوڑے تھے۔ سوال کے جواب میں جان کربی نے کہا کہ امریکہ نے افغان فوج کی جنگی تربیت کی تھی اور اس مشن میں جدید اسلحہ افغان فوج کے حوالے کرنا بھی شامل تھا۔ جب طالبان نے اقتدار سنبھالا تو افغان فوج نے امریکی ہتھیار ڈال دیے، امریکی افواج نے ایسا نہیں کیا۔ مشیر امریکی قومی سلامتی نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے ایسا کوئی اسلحہ نہیں چھوڑا جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ہاتھ لگا ہو، البتہ آگ بجھانے کے آلات طالبان کو ملے جو ریسکیو کے کام آ رہے ہیں۔ امریکہ کے مشیر قومی سلامتی سے جب یہ پوچھا گیا کہ صدر بائیڈن نے پاکستان کو چند ماہ قبل ایٹمی ہتھیار رکھنے والے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک قرار دیا تھا تو انہیں کس بات کا خدشہ تھا، جس پر جان کربی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں سے آگاہ ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستانی عوام خود دہشت گردی کا شکار ہیں اور خاص طور پر افغانستان کے ساتھ سرحدی علاقوں سے حملوں کا خدشہ ہے۔ مشیر امریکی قومی سلامتی نے کہا کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے جو پاکستان کے عوام کو اب بھی لاحق ہے، یہ کوئی معمولی خطرہ نہیں۔ صدر بائیڈن اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس لیے ہم پاکستان کے ساتھ مل کر کام جاری رکھیں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور روسی صدر ولادیمیر پوتن نے رابطے میں توانائی کی عالمی منڈی میں استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کو جاری رکھنے پر اتفاق کر لیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور روسی صدر ولادیمیر پوتن نے گزشتہ روز ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ٹیلی فون پر ہونے والے رابطے میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں نئے مواقع تلاش کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان حالیہ برکس اجلاس اور اتحاد میں سعودی عرب کی شمولیت کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق تیل کی عالمی منڈی کے لیڈرز سعودی عرب اور روس نے منگل کے روز توانائی کی عالمی منڈی میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے تیل کی سپلائی میں رضاکارانہ کمی لانے کا اعلان کیا تھا۔ عرب میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان رابطے کے بعد روس اپنی تیل کی پیداوار میں یومیہ 3 لاکھ بیرل جبکہ سعودی عرب اپنی تیل کی پیداوار میں یومیہ 10 لاکھ بیرل کمی لائے گا۔